ہم سے رہ جاتے ہیں. تبھی ہم آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں اپنے ہر شو میں کسی ایسے ادارے کو, کسی ایسی آرگنائزیشن کو جو اپنے شب و روز کو وقف کر رہی ہے انسانیت کے لیے, مختلف موضوعات پہ, مختلف سبجیکٹس پہ معاونت کرتی ہے لوگوں کی, اور یہ بے لوث خدمت میں آپ بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اپنے صدقات, عطیات اور زکوٰۃ ان تک پہنچا کر. آئیے آج جس آرگنائزیشن کو آپ کے سامنے ہم فیچر کر رہے ہیں, دے آر کالڈ دا زی-کے ہیلپ فاؤنڈیشن. زی-کے ہیلپ فاؤنڈیشن 2017 سے کراچی میں کام کر رہی ہے. اٹس اے ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ڈیڈیکیٹڈ ٹو سپورٹنگ بیسک نیسیسٹیز آف لائف. آپ اور میں جن ضروریات کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں, ان کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, گیون لیتے ہیں کہ یہ چیزیں تو زندگی کا حصہ ہیں اور یہ ہمارے پاس ہونی ہی چاہیے, ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جن کی دسترس سے یہ بہت دور ہے. تو زی-کے ان کی معاونت کرتی ہے تاکہ یہ تمام اشیاء ان تک پہنچائی جا سکیں. اس کے اندر یقیناً کسی طرح کا بھید بھاؤ نہیں کیا جاتا. آپ کا تعلق کس مذہب سے ہے, کس مسلک سے ہے, یا آپ کون سی زبان بولتے ہیں, پاکستان کے کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے, ان سب چیزوں سے بالکل بالائے طاق رکھ کر ان کی امداد کی جاتی ہے. اس میں خاص طور پہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ, غربت کو مٹانے کے لیے جو معاملات ہو سکتے ہیں, ایجوکیشن کے بیریئرز کو ہٹانا, اور پھر اس کے علاوہ سوشل انجسٹس جہاں جہاں ان کو لیگل معاونت کی ضرورت ہے اس کے لیے بھی زی-کے آگے آ کے کام کرتے ہیں. ان کی ٹیم میں سے آج میرے ساتھ موجود ہیں ظفر کھوکر صاحب جو کہ ڈائریکٹر بھی ہیں اور فاؤنڈر ہیں زی-کے کے. بہت بہت شکریہ ظفر صاحب آپ کی موجودگی کا. اس کے علاوہ کلثوم کھوکر صاحبہ بھی موجود ہیں جو کہ آپ بھی ڈائریکٹر ہیں ود زی-کے. کیسے ہیں آپ دونوں؟ الحمدللہ, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. ظفر صاحب مجھے بتائیے گا کہ اس کا جو خیال تھا اس آرگنائزیشن کا وہ کیسے آیا, اور اس سے پہلے آپ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, کس طرح آپ نے سوچا کہ یہ فاؤنڈیشن ول بی سم تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو ڈیڈیکیٹ یور ایفرٹس ٹو. جو اس زیڈ کے ہیلتھ فاؤنڈیشن بیسیکلی یہ ایک این جی او ہے, 2017 میں انکارپوریٹ ہوئی ہے. اس این جی او کا مقصد جو انکارپوریشن ہے, اب دیکھیں یہ سرٹیفائیڈ ہے تمام اداروں سے, گورنمنٹ آف پاکستان سے, ایس سی سی پی سے, ایف پی آر سے, پی سی پی سے, ایون سندھ چیریٹی کمیشن سے بھی یہ رجسٹرڈ ہے. اس سے پہلے یہ بینگ ان رجسٹرڈ تو بہت عرصہ چلتی رہی, لیکن فیل یہ ہوا کہ جب تک یہ ایک رجسٹرڈ ادارہ نہیں ہوگا تو اس کھل کے کام نہیں ہو سکتا. ہم نے جب سے یہ ادارہ قائم کیا تب سے ہمارے 15 کازز ہیں اس کو بنانے کے لیے. میجر آپ نے بتا دیے. کے اسٹال لگاتے ہیں ہر آنے والا. ہم ایوری سنڈے ریگل صدر کراچی میں ایک جگہ ہے جہاں فری بک اسٹال لگتا ہے, ہم وہاں سے فری کتابیں ہر آنے والے کو دیتے ہیں, لوگ ڈونیشن کرتے ہیں ہمیں. اسی طرح ہم ایجوکیشن میں فی الحال آگے چل کے ہمارا ارادہ ہے اپنی اسکولنگ کا, اپنے اس کا کالجز کا, لیکن فی الحال ہمیں جو بچے یا جو پیرنٹس اپروچ کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ فیس ادا نہیں کر سکتا, اس ادارے میں پڑھتا ہے, تو ہم اس کی فیس پیمنٹ کرتے ہیں. آپ کے سالانہ یا ماہانہ طور پہ کتنے بینیفیشریز ہوتے ہیں ظفر صاحب؟ ہمارے کتنے لوگوں کی معاونت دیکھیں جو ہمارے فوڈ پوائنٹ, ایک ہمارا کھانے کی جگہ ہم ہے جس کو فوڈ پوائنٹ کا نام دیا ہوا ہے, جہاں سے ہم غریبوں کی کھانا کھلاتے ہیں. وہ تقریباً 500-600 لوگ کھانا کھاتے ہیں ڈیلی بیسس. اس کے علاوہ ہم کئی گھروں کو راشن دیتے ہیں جو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں, جن کی انویسٹیگیشن کے بعد ہم نے فیل کیا کہ ان کو ان تک راشن پہنچنا چاہیے. وہ تقریباً 80 لوگ ہیں, 80 گھر ہیں ابھی تک. 2 ایمبولینس ابھی ہماری چل رہی ہیں یہاں پہ کراچی میں, اور الحمدللہ رجسٹرڈ ہیں سندھ گورنمنٹ کے پاس. مجھے یہ بتائیے ظفر صاحب, ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ 15 مختلف کازز کے لیے آپ کام کر رہے ہیں, لیکن ہم نے ابھی تک جتنی این جی اوز کو فیچر کیا وہاں سوائے بہت بڑے اداروں کے, تو ان کا فوکس کچھ خاص ایشوز کے اوپر ہوتا ہے جو ان کو ایکسپرٹیز ڈیولپ کرنے میں مدد کرتی ہے. ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی معاونت کی تو ان کو ان کے پیروں پہ کیسے کھڑا کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی خاص ہیلتھ کا ایشو ہے, کوئی ایجوکیشن ریلیٹڈ ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا 15 کازز پہ بیک وقت فوکس شاید مشکل ہوتا ہے؟ 15 کازز تو ہم لے کے چلے, لیکن ہمارا کام ابھی تک 4 یا 5 کو ہم فوکس کر چکے ہیں. اس میں ایجوکیشن ہے, اس میں ہیلتھ ہے, اور اس میں یہ خاص طور پہ ہم ایجوکیشن اور لیگل ایڈ جو مین ہمارا کاز ہے کہ جو لوگ اپنی لیگل ایڈ کی وجہ سے اپروچ نہیں کر پاتے کورٹس میں, کہ ان کو ہم ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ میں ایک لا فرم کو بھی ہیڈ ہوں میں اس کا, تو بہت بڑا بینیفٹ ہے ہمارے جو بینیفیشری ہیں ان کو, تاکہ یہ اس قسم کا ان کو یعنی وہ عدالتوں تک اور بہترین معاونت لے کے لیگل معاونت تک ان کی رسائی ہو سکتی ہے فری آف کاسٹ. کلثوم جی, اس وقت آپ
کے دل کے قریب سب سے کون سا بڑا کاز ہے اور اس کے لیے اب آنے والے سالوں میں کیا مزید آپ کے پروگرامز اور ارادے ہیں کہ اس کو کیسے مزید اس کے کام کو بڑھایا جائے؟ کوشش تو ہماری کافی ساری ہے کہ کام آگے ہاسپٹل کا بھی سوچا ہوا ہے کراچی کے اندر اور اسکول کا بھی ہے. صحیح, بالکل صحیح. جی تو اس وقت اگر لوگ آپ کا پروگرام ہم آپ کو فیچر ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, ظفر صاحب کس طرح معاونت کر سکتے ہیں, آپ تک رسائی کیسے ہو اور کن کن معاملات میں آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو ہیلپ کریں؟ دیکھیے, ہمیں زکوٰۃ کی مد میں اگر ایک بہت بڑا فنڈ ملتا ہے تو ہمارے پاس, میں نے جیسے بتایا کہ ہمارے 15 کازز ہیں ہمارے انیومریٹڈ جو ہم نے کیے ہوئے ہیں. اب جس مد میں ہمارے پاس پیسے آتے ہیں, اگر ہیلتھ میں آتے ہیں پیسے تو ہم ہیلتھ میں ایک لیب بنانا چاہتے ہیں سب سے پہلے, اور ہم کراچی میں مختلف جگہوں پہ ہمارا فرسٹ ٹارگٹ یہ ہے کہ 10 ہم کلینکس بنائیں جہاں سے ہم پیشنٹ کو اس لیب کے ذریعے ٹیسٹنگ کر کے ان کے ایسے بہت بہت شکریہ. ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, کلثوم صاحبہ, ان کی تمام تر ڈیٹیلز آپ آن لائن دیکھ سکتے ہیں اور یو کین کم فارورڈ اینڈ ہیلپ دیم آؤٹ ایٹ دا ZK ہیلتھ فاؤنڈیشن. اچھا جی, آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بڑی بہترین رپورٹ ہے, خاص طور پہ اگر بات کی جاتی ہے مختلف موضوعات کے اوپر, جس میں 1400 سال قبل اگر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں ہمارے پاس آلریڈی اس کے بارے میں اشارے ہیں, اور آج سائنس جب اس پہ تحقیق کرتی ہے تو ہم دنگ رہ جاتے ہیں کہ کس طرح 1400 سال قبل نہ انسان کے پاس یہ رسائی تھی, نہ یہ ریسورسز تھے, نہ یہ تحقیق کا پیک تھا کہ وہ ان کے بارے میں